بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ غم کس کو کہتے ہیں؟ کسی عارف سے پوچھا کہ غم کی تعریف کیا ہے اور غم کیوں لگتے ہیں آدمی کو؟ تو انہوں نے فرمایا جب اللہ کی مرضی میں اور بندے کی مرضی میں اختلاف ہو جائے پھر بندہ غمگین ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آج کل ایک بیماری ہے، عورتوں کو بھی ہے مردوں کو بھی ہے، اس بیماری کو انزائٹی کہتے ہیں۔ یہ انزائٹی کیا چیز ہے؟ انزائٹی بھی وہی چیز ہے کہ اللہ کچھ چاہتے ہیں بندہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت اور ہے، سمجھیں، خالق کی چاہت اور مخلوق کی چاہت اور۔ اب خالق نے کچھ چاہا، مخلوق نے کچھ چاہا، اس میں پھر بندہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ یہ جو ڈپریشن آپ لفظ سنتے ہیں نا، ڈپریشن، یہ جو ڈپریشن ہے اس کا اردو میں کوئی معنی نہیں، کیونکہ یہ ہماری چیز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا نہیں تھا، یہ جن کا تھا مسئلہ نا، ان سے یہ چھوت لگ گئی ہمیں، ان سے یہ بیماری لگی۔ جس وقت انسان کا دل مادیت میں کھپ جائے، روح سے کنارہ کشی ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم روح سے جب نکلے نا، عالم امر سے نکل گئے، اور عالم امر سے نکلنے کے بعد ہم نے سب کچھ عالم خلق کو سمجھا۔ اب عالم خلق میں بھی ہم نے اللہ کی مرضیات کو پس پش ڈال دیا۔ اس کے نتیجے میں دیندار بے دین، عورت مرد، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب کے سب پریشان۔ اب سارے غمگین ہیں۔ غریب اگر غمگین ہو، آپ کہیں گے جی غریب ہے اس لیے غمگین ہے۔ امیر کیوں غمگین ہے؟ اس کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جب اللہ کی مرضی کے ساتھ اختلاف پیدا ہوگا تو ہم سکھ کی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ یہ توحید کا عقیدہ ہے نا، ایمانیات جو ہیں، یہ بندے کو سارے غموں سے نکالتا ہے۔ اجتماع کے دوران میرے جو بیانات ہوئے، میں سمجھ رہا تھا کہ ان بیانات کو میں مکمل نہ کر سکا، ان موضوعات کو میں پورا نہیں کر سکا، اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات۔ اب اس کے بعد جو مضامین میں نے بیان کیے تو بہت ساری چیزیں مجھ پہ کھلتی رہی کہ یہ مضمون اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا۔
اب ہمارے غموں کی جو وجوہات ہیں نا، اس میں باہمی رشتہ داریاں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی نفسیات، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونا، کہ میرے ساری بیماریوں کا، میرے سارے مسئلوں کا کی وجہ یہ ہے۔ قرآن کریم جو ہے نا، ایک بات میں نے عرض کی تھی اس دن، بہت عرصہ پہلے میں نے کسی عارف کی پڑھی تھی کہ 36 سال تک 24 اور 12 36 ایک علم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وہبی، ایک ہوتا ہے کسبی لدنی، یعنی وہ علوم جو براہ راست اللہ کی طرف سے اولیاء کے سینوں پہ آتے ہیں، اس میں کسی کتاب کا دخل نہیں ہوتا کہ یہ اس نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے۔ اور وہ علوم جو ہوتے ہیں، وہ جو شخص بھی معصیت چھوڑے گا، گناہ چھوڑے گا، خدا کے نافرمان نہیں ہوگا، اس کی تنہائی صاف ہوگی، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے عالم فاضل قاضی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، خدا اس کے سینے کو منبع فیض بنائے گا، مخزن اسرار بنائے گا، اور علوم میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا ہو، لیکن اللہ کا باغی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اس کا جو علم اس کے پاس ہے وہ بھی، اور جو مزید حاصل کرے گا وہ بھی، اس کی ذات کو بھی نقصان دے گا اور آگے بھی لوگوں کو نقصان دے گا۔ میں نے اس سے ایک بات عرض کی، آپ کہتے ہیں اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما، علم نافع کی کیا تعبیر ہے؟ علماء یاد رکھیں، علم نافع کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جو علم پڑھا ہے یہ علم نافع ہے یا نہیں ہے؟ تو علم نافع کی تعبیر یہ ہے کہ شریعت آپ کی طبیعت بنی ہے یا نہیں بنی؟ شریعت آپ کی، اگر شریعت آپ کی طبیعت بن گئی ہے، اس کا مطلب یہ جو علم آپ نے پڑھا وہ نافع ہے سارا۔ ورنہ ایسی معلومات کا آپ نے ذخیرہ تو اکٹھا کر لیا ہے، لیکن آپ کو نہ اس علم سے کوئی فائدہ ہے، نہ آپ سے کسی کو فائدہ ہوگا۔ میں یہ مضمون درمیان میں اور آ گیا، کیسے نکل گیا درمیان؟ 36 سال علی جاگ رہا تھا، 12 سال لکھنے میں، 12 سال اور اس پہ غور، 12 سال کہ میں اس کو چھاپوں یا نہ چھاپوں، اس کو پریس کے حوالے کیا جائے یا۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی۔ اب مرید جو ساتھ رہنے والا عقیدت مند ہے، اس کو بڑی شدت سے انتظار ہے کہ حضرت کی پتہ نہیں یہ کتاب جب آئے گی تو اس میں کیا ہوگا۔ ایک دن اس سے بلا کے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو دریا میں ڈال کے آ جاؤ، دریا برد کرو اس کو۔ دریا برد کرنے کے بعد بڑا پریشان تھا، خدا جانے اس میں کیا معارف تھے، اور حضرت نے ان کو، تفصیلی بات ہے لیکن اس نے ایک دن پوچھا تو شیخ نے جواب میں فرمایا، نثار صاحب ایسا شعر بڑھاؤ، اس سے شعر بڑھاؤ، اس بات پہ شعر بنانا ہے آپ نے۔ انہوں نے کہا کہ 36 سال کے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن مجید کی موجودگی میں میری کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
کتابیں لکھنا یہ اپنی جگہ ایک بڑا کام ہے اور لکھنی بھی چاہیے سب کا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت مودودی صاحب نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی۔ مولانا ہزاروی تھے، حضرت ہزاروی نے فرمایا نبیوں نے کتابیں نہیں لکھی، نبیوں نے کتابیں نہیں لکھی، ان کے دل پر جو کتاب اتری ہے نا اس کتاب کی اشاعت کی ہے۔ میں سمجھیے میری۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پریشان ہیں نا، قصہ یہ ہے کہ ہم اپنا سبق بھول بیٹھے ہیں۔ رائے گڑھ میں ایک بزرگ تھے مولانا جمیل صاحب، مفتی جمیل صاحب، امام مسجد تھے، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بہت مبارک شخصیت تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سبق بھولے ہی نہیں ہیں، راستہ بھولے ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ ایک تو آدمی بھولتا ہے نا، ایک بھولے نہیں بلکہ بہت دور چلے گئے۔ اب اللہ کی جو تعلیمات ہیں نا بندے کے لیے، اب قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اتنی صاف اور اتنی کھری گفتگو، یعنی جس کو ہر شخص سمجھ جائے، کسی آدمی کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میں اگر خیر کا ارادہ کر لوں تو تمہیں نقصان کوئی نہیں دے سکتا، اور میری طرف سے اگر نقصان کے فیصلے ہو جائیں تو تمہیں فائدہ۔ یہ کتاب خدا ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے، یہ بندے کے لیے۔ اب جو آدمی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا، اسی لیے معرفت کا حصول فرض ہے۔ یہ اللہ کس سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اللہ کے غیر نہیں کرتا، یہ ہمیں تعبیری باتیں کرتے ہیں۔ پتہ چلے گا جب حال آئے گا، اس حال کے وقت اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا اس وقت کیا تعلق ہے۔ مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، انسان بہت ہی عجیب ہے نا۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کیا، تو میں ان کے مقام پر بھی غور کر رہا تھا کہ یہ اس آدمی کو خدا نے کیا دیا تھا، اس آدمی کو خدا نے، اور اس نے مخلوق کو پھر کیا دیا۔ 2 باتیں ہو گئی نا، اللہ نے ان کو کیا دیا اور پھر انہوں نے اللہ کی مخلوق کو کیا دیا۔ ان کی جو کتاب ہے نا فیوز یزدانی، فیوز یزدانی میں جو اللہ کی توحید کے جو مضامین ہیں نا، جو معرفت کی اتنی بلند گفتگو ہے، اتنی بلند گفتگو ہے کہ ایک عارف یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ اگر قرآن پیران پیر کے ملفوظات کے بعد نازل ہوتا، توجہ چاہتا ہوں، قرآن پیران پیر کے ملفوظات کے بعد نازل ہوتا تو یہ اتنی بلند گفتگو ہے کہ اللہ لقمان حکیم کی طرح اس کی گفتگو کو قرآن بنا لیتا۔ لقمان حکیم کی بھی نصیحت قرآن بنی ہے نا۔ اب ان نصیحتوں میں کیا ہے، یہ جو آیت میں نے عرض کیا نا
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میں بہت اگلے سٹیج کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات بہت آگے کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، اس خاتون نے کہا حضرت میں اگر آپ نے چہرے سے پلہ ہٹاؤں تو آپ مجھے دیکھیں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اس کے باوجود میرا خاوند دوسری شادی کرتا ہے اور میرے لیے یہ قطعاً برداشت نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ پیرانے پیر غش کھا کے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ جب اپنے آپ کو سنبھالا تو اٹھے، فرمایا یہ حال ہے ایک انسان کا انسان کے ساتھ کہ یہ اپنی زندگی میں کسی غیر کو اتنا بھی برداشت نہیں کرتی۔ کیسے مثالوں سے بات سمجھائی؟ یہ اپنی زندگی میں کسی غیر کو، تم اتنی بڑی ذات کو اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، اس کی توحید کو چیلنج کرتے ہو، اس اللہ نے تمہیں کیسے برداشت کیا ہے؟ اسی مجلس میں فرمایا، بڑی مبارک مجالس ہیں یہ، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی مجلس میں یہ نصیحت انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی۔ آپ کی خانقاہ شریف کا نام تھا خانقاہ معمورہ۔ بیٹوں کو سے فرمایا کہ اسی دوران ایک سانپ آیا، اژدہا آ گیا اور وہ آپ کی کرتے میں داخل ہوا، سارے لوگ گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کوئی گھبرایا نہیں، اس وقت اللہ میری توحید کا امتحان لے رہے۔ یہ جو کہتا ہے نا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو یوں ہو جاتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ عملی اظہار کیسے ہوتا ہے اس کا؟ جب تک حال نہ آئے، یہ جو اجر ہے نا اللہ کے یہاں سے، اجر ہے حس کی بنیاد پر، احساس کی بنیاد پر۔ ابھی کوئی غیر عورت گزر رہی ہے آپ کے سامنے سے، نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دیکھو، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ نہ دیکھو۔ اب اس جذبے سے جب اس کی نگاہ نیچے ہوئی نا، اس پر جو تکلیف ہوئی نا، اس کو اجر اس بنیاد پر ہے، یعنی احساس کی بنیاد پر ہے۔ اور جب احساس نہ رہا تو توحید ختم۔ تو اس لیے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، عورتوں سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں۔ کل میں نے مولوی صابر صاحب سے بھی یہ بات کی اور ایک ساتھی سے بھی، آپ سے کوئی شخص مشورہ کرتا ہے نا، آپ سے کوئی آدمی بات کرتا ہے، آپ مشورہ اس کو اپنی سطح کے مطابق دیں، جاہل لوگوں کی طرح بات نہ کریں گے۔ یعنی میں یہ دیکھوں گا کہ شریعت کیا کہتی ہے، میرے ہاں شریعت مقدم ہوگی، پہلے رواج مقدم نہیں ہوگا، ماحول مقدم نہیں ہوگا، لوگ مقدم نہیں ہوں گے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جی اب میرے اندر تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو مطمئن کروں، اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ یہ کہیں پھر اس مسئلے کو اہل علم سے پوچھیں، مفتی حضرات سے پوچھیں، جیسے وہ کہتے ہیں ایسے کریں، لیکن شریعت میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ کیا بات کر رہا تھا جی میں، مضمون یاد رکھا کرو۔ فرمایا یہ میری توحید کا امتحان ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا او میری اولاد، او میرے بچوں، یہ دنیا ایک بازار ہے،
دنیا ایک بازار ہے، بس اس کے دن کے اجالے میں جس نے جو کمایا، جو کچھ کر لیا، اندھیرا غروب کے وقت یہ دکانیں بند ہو جائیں گی، اور آئندہ کل آپ کے لیے یہ بازار کھلے یا نہ کھلے کوئی پتہ نہیں، آئندہ کل بازار کھلے یا نہ کھلے کوئی پتہ نہیں اس کا۔ تو دین کو معیار، شریعت کا معیار، یہ جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد آدمی غموں سے نکل جاتا ہے۔ اب جو طبی غم ہوتے ہیں نا، طبیعت میں، طبی غم میں اور اس غم میں جو غم اللہ سے دور کرتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی جس غم میں آدمی کی طبیعت میں گلہ ہو، شکوہ ہو، اعتراض ہو، یہ اللہ سے دور کرنے والا ہے۔ باقی بشری کمزوریاں، بشری تقاضوں سے کوئی حال آ گیا، اللہ سے رجوع ہے، رو رہا ہے، فکر کر رہا ہے، یا اللہ تو بخش دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ اچھا، یہ جو میں نے مختصر ٹکڑا قرآن کریم کا آپ سے پڑھا تھا، لا تحزن، ایک عرب عالم کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام بھی ہے لا تحزن۔ لا تحزن یعنی غم نہ کھائیے۔ یعنی غم نہ کھانے کا کیا مطلب کہ آپ جب عملی زندگی میں دیکھیں نا جی، آپ سے زیادہ پریشان لوگ، آپ سے زیادہ غمگین لوگ، آپ سے زیادہ تنگ دست لوگ، آپ سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ ان غموں والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان میں سے اللہ نے مجھے کتنا خوشحال رکھا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنا موازنہ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا تو پھر آپ پریشان رہیں گے۔ تو یہ نقطہ ذہن میں رہے ہمیشہ، مجھ سے زیادہ پریشان، مجھ سے زیادہ بیمار، مجھ سے زیادہ غمگین کتنے لوگ ہیں، اور اس سارے ماحول کے اندر اللہ نے مجھے کتنے آرام سے رکھا ہے۔ تو بندہ مومن کی جو صفات کا ذکر کیا گیا ہے نا، ان میں اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی غمگین آدمی آ کر اپنے کسی غم کو بیان کرے تو یہ اس کے غم کو بڑھائے نہیں، بلکہ اس کو حوصلہ دے۔ جس آدمی کی جتنی استعداد ہے نا، بھائی تو کیوں پریشان ہے، میں جو تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں نا، میں تمہارا بھائی ہوں نا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ غموں میں حوصلہ دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار کی وحشت میں پریشان تھے نا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ اپنے یار غار سے کہیں، اپنے صحابی سے کہیں پریشان نہ ہو، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جس کا خدا ہو، جس کا الہ ہو، اور وہ الہ جس نے پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں، پھر تو کیوں پریشان ہے؟ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھا، کمہار جانتے ہیں نا، گھڑے بنانے والا۔ وہ جو گھڑے بنانے والا تھا نا، وہ ایک دن آیا تو حضرت کو کہنے لگا، حضرت میں جب پریشان ہوتا ہوں نا، تو ایک دن میں بہت شدید پریشان تھا، کسی پریشانی میں غم بڑے سخت آئے ہوئے تھے، تو میں دعا التجا کر رہا تھا تو غیبی آواز لگی میرے کانوں میں،
اپنا غم تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو، اپنا غم تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو۔ اور میں ہوں پھر بھی تو پریشان ہے، میں ہوں پھر بھی تو۔ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ والے، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حال حقیقت جن بزرگوں کا، جن لوگوں کا ٹھیک ہوتا ہے نا، یعنی وہ خود اس مقام پر ہوتے ہیں، ان کی بات کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ میں کسی جہاز کے سفر میں، حرم کے سفر پہ تھا، تو مجھ سے میرا سامان کھو گیا، سامان کھو گیا۔ اب میں بہت پریشان ہوں، یار ایک پاس کچھ نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ عجیب ذات ہے۔ میرے پاس درود شریف کی کتاب تھی، میں نے وہ ہاتھ میں پکڑی تھی، وہ کھولی نا تو سندھ کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حماد اللہ حریجی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے ایک ملفوظ حاشیے پہ لکھا ہوا تھا، جو ہی میں نے کھولا نا تو جیسے حسب حال احوال جو ہے نا کوئی مضمون سامنے آتا ہے نا، حالانکہ وہ درود کی کتاب ہے، تو کہیں کسی وقت میں نے کوئی ملفوظ یاد آیا تھا تو پن میرے پاس سے، تو میں نے لکھ دیا تھا، اسی کتاب کے اندر ہی لکھ دیا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہی بات اصلاح کا ذریعہ ہو جائے گی۔ وہ جب میں نے کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، غم نہ کھایا کرو وقت گزر جائے گا، غم نہ کھایا کرو وقت گزر جائے گا۔ یہ جب بات میں نے پڑھی نا، اب جو الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے نا، کہ احرام بھی نہیں ہے پاس، کپڑے بھی نہیں ہیں، اب صحیح خیال آنے شروع ہو گئے، اتریں گے وہاں پر، احرام لے لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پورا جتنا بھی اگلا پروگرام تھا وہ سارا میں نے 2-4 منٹ میں سیٹ کر لیا، اب بے غم ہو کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قصہ آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ میری زندگی کے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ اللہ کی ذات پہ یقین کریں کہ ایئرپورٹ سے میں جہاز سے جو اترا نا، لوگ بیلٹ پہ دوڑے سامان کے لیے، میرے پاس وہی کچھ نہیں ہے، سامان تو میرا گم ہو گیا تھا اسلام آباد میں۔ اب جس گیٹ سے لوگ باہر نکلتے ہیں نا، بالکل باہر، امیگریشن سے، اس بیلٹ سے اور سارے مراحل سے، میں دیکھتا ہوں میرا بیگ بہت آگے پڑا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا یہ بیگ میرا ہے، اب میں نے اس کو کھول کے تھوڑا چیک کیا تو واقعتاً میرا ہی تھا، لیکن سوچتا ہوں اس جگہ کیسے آ گیا، یہ تو نہ بیلٹ ہے، نہ راستہ ہے، نہ بہت مراحل سے گزرتا ہے۔ ٹیکسی میں رکھا، تھوڑی آگے چلی، وہ جو ساتھی تھا، ہمارا ساتھی ہے، اس نے تھوڑی گاڑی آگے چلائی، میں نے اس کو کہا ذرا تھوڑا رکو، پھر مجھے خیال ہے کسی اور کا نہ اٹھایا ہو بیگ یہ، پھر میں نے اتر کے بیگ کھولا، اپنا سارا سامان چیک کیا، میں نے کہا یہی ہے۔ بات سمجھ گئے میری، یہ کس طاقت نے ایسا کیا؟ یعنی اس کو کہتے ہیں مخیر العقول واقعہ، عقل کو حیران کرنے والا۔ آج تک میں سوچتا ہوں اس کو کہ یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا، کیسے ممکن ہوا۔ تو لا تحزن، لا تحزن، غم نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنے دوست دن کو آتے ہیں پریشان ہیں، حضرت بچیوں کا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا، کہاں پڑے گا، کدھر سے کریں گے، رشتے کیسے ملیں گے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔
میں دل میں سوچتا رہتا ہوں یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ کے کرنے کی ہیں. اللہ کی باتیں بندے نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اللہ کی باتوں کو اپنے ذمہ نہ لو، وہ جس کا ہے اسی کا کام ہے. یہ میں خود سوچتا رہتا ہوں کہ آج جو ہم والدین جس دور میں ہیں نا، ہم اپنی اولاد کے لیے پاگل ہو کے پھرتے ہیں، اور شاید ہمارے والدین کو سمجھ ہی نہیں تھی. 8ویں کلاس تک بستہ بھی پورا نہیں تھا. 8ویں کلاس تک کبھی ایک کاپی کبھی دوسری نہیں ہے، کبھی کتاب ہی نہیں ہے. تختی پہ ایک سے قلم لے کر لکھا، تھوڑی دوسری محنت کی، تھوڑی صحیح دے دے ذرا، بس وہ مٹائی، دوسرے سے لیا. اس طرح کرتے 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 کہاں تک پہنچ گیا اللہ نے پہنچایا. یعنی مجھے نہیں یاد کہ میرے پاس کوئی 8ویں 9ویں 10ویں تک بھی کوئی کتاب پوری ہو. یعنی لاپرواہی نہیں ہوتی ہے، ذرا چل رہا ہے کام، بس کام چل رہا ہے اور چلنے دیں اس کو. اب کی کیا صورتحال ہے؟ ایک خاتون مجھے فون کرتی ہے، حضرت میرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے، بچے کے نمبر بہت کم آئے ہیں، صبح اسکول تو شام ٹیوشن. تو میں کہ اتنا کو ہمیں پڑھاتا نا، اتنا کو ہمارے ساتھ کرتا نا، پتہ نہیں ہم اس وقت کہاں سے کہاں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کیسے پڑھے، کیسے کیا، کیا ہوا، کچھ سمجھ نہیں آئی. تو اب والدین جتنا اپنے آپ کو اس وقت کھپا رکھا ہے نا انہوں نے، یہ میں کھل کے بات سمجھانا چاہتا ہوں. پیسہ، مال، دولت، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بیوقوف سارے بھوکے مرے ہوتے. میرے پاس تو جتنے بڑے بڑے بیوقوف دیکھے میں نے، ایک سے بڑے سے احمق سے بڑا احمق، اور پیسے کا کوئی حساب نہیں، پیسے کا کوئی حساب نہیں. وہ بات مجھے یاد آئی جاتی ہے. ایک دوست پتہ نہیں شاید بیٹھے ہوئے یہاں، وہ میرے ساتھ تھے. میں کسی جگہ گیا تو اس آدمی کی 8-10 کنال میں بڑی کوٹھی نا، انتہائی درجے کا نہ سمجھ. تو مجھے کہتا ہے پیر صاحب تسی میری کوٹھی دیکھو نا، چلے ہو جاؤ. میں نے کہا میں کیوں چلاؤں؟ اتنا بڑا بیوقوف نا. اللہ کی بے نیازی ہے نا. کوئی اللہ والا کسی شہر میں گیا نا، کسی شہر میں گیا تو شہر کے سارے دروازے بند تھے. انہوں نے پوچھا یہ شہر کے دروازے کیوں بند ہیں آج؟ کیوں بند کیوں ہیں شہر کے دروازے؟ تو ایک آدمی نے کہا جی بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، اور بادشاہ نے آرڈر دیا کہ سارے شہر کے دروازے بند کر دو. اللہ کی طرف دیکھا ہو میرے اللہ، اتنے بڑے بیوقوف کو تو نے بادشاہی دی، جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ باز اڑا ہوگا تو اوپر ہوا میں کیا ہوگا. یہ فصیلے کیوں بند ہیں، شہر کے دروازے کیوں بند ہیں سارے؟ الہام ہوا، غیبی آواز آئی، تم چاہو نا تو اس بادشاہ کی بیوقوفی سمیت یہ بادشاہ ہم آپ کو دے دیں، اور جو کچھ تمہارے سینے میں ہے ہم اسے نکال کر اس کو دے دیں. راضی ہو اس پر؟ میرے اللہ توبہ، یہ حماقت اسی کو مبارک ہو. تو اس بات پہ بھی پریشان نہ ہو آدمی. ہم دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں نا، او جی دیکھو جی یہ بہت آگے چلا گیا، میرے بچے پیچھے رہ گئے. پھر گھر آتے ہیں نا، اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، کوستے ہیں، تو بڑا نالائق ہے، تو بڑا بغیرت ہے.
یاد رکھیں میں بھی اور آپ سب بھی، یہ جو لا تحزن کی جو تعبیر میں بیان کروں نا، ایسا مضمون مجھ پہ یہ کھلا اس دن میں سوچتا رہا اس کو کہ لا تحزن کے اندر کتنے اسرار ہیں۔ لا تحزن، نہ غم کھاؤ، نہ ڈر، حوصلہ بڑھاؤ، ہمت دلاؤ، شوق دلاؤ۔ کس نے کہا آپ غمگین ہیں؟ اللہ کے فضل سے میرے پاس سرکش شیاطین اور جنات کے مریض اور جادو کے مریض، میں نے کبھی کسی کو نہیں ڈرایا۔ اگر جادو جنات کو محسوس بھی کیا نا، میں نے کہا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ سمجھ آ جائے تو علاج کر لیا کرو، اس کو اور غمگین نہ کرو، اور پریشان نہ کرو اس کو، اور خدا کی رضا کے لیے ایسا کام کرو کہ جو روز محشر پتہ چلے کہ کیا کیا ہے، دنیا میں پتہ بھی نہ چلے کسی کو کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ اللہ کے پاس امانت رہ جائے ساری چیزیں۔ نثار صاحب، یہ آئنسٹائن جو تھا، آئنسٹائن، اس کو پتہ اسکول سے کیوں نکالا تھا؟ اسکول سے کیوں نکالا تھا اس کو؟ نسیم صاحب، یہ آپ کے لیے بھی خاص بات ہے۔ اس کو اس کے ٹیچر نے ڈائری میں لکھ کر دیا اس کی ماں کے نام کہ یہ تمہارا بیٹا بہت بڑا نالائق ہے، اس نے سارا اسکول اور کلاس کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا، تو لہٰذا اس کو اسکول نہ بھیجیں، اس کو کوئی درزی بنائیں، اس کو کوئی بچیوں کے کام پہ لگائیں، کسی اور کام پہ لگائیں اس کو۔ جب وہ خط آیا نا ماں کے پاس، تو ماں نے اس خط کو پڑھا تو بیٹے سے کہنے لگی کہ تمہارے ٹیچر نے لکھا ہے کہ یہ تمہارا بچہ اتنا ذہین ہے، اتنا لائق ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ ہمارے ادارے میں اس کی ذہنی سطح کے مطابق ٹیچر ہی کوئی نہیں، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، تم ایسا کرو اس کو گھر میں رکھ کر اس کے لیے کوئی ٹیچر لگاؤ جو اس کی ذہنی سطح کو بڑھائے اور آگے تک لے جائے، ہمارا ادارہ عاجز ہے ایسے۔ یہ جس وقت وہ بچہ تھا نا تو اس کو ماں نے ایسا حوصلہ دیا، اور وہ کتنا بڑا سائنسدان بنا۔ جب وہ سائنسدان بن گیا، ماں مر گئی تھی نا، ایک دن وہ اپنی لائبریری میں آیا تو ماں کی کتابیں کھول کے دیکھ رہا تھا، ماں کی کتابیں دیکھ رہا تھا، یہ میں ماؤں سے بھی بات کر رہا ہوں، جو سن رہی ہے نا۔ اس نے جب وہ کتاب کھولی، اس میں وہ اس کو اسکول کے زمانے کا وہ صفحہ مل گیا جس میں لکھا ہوا تھا آئنسٹائن بہت غبی ہے، بہت نالائق ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس کو کسی اور کام پہ لگا دیں۔ تو بات سمجھ رہے ہیں میری؟ حوصلہ افزائی۔ اور یہی حال یہ کتنے لوگ جو سائیکو مریض ہو جاتے ہیں نا، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، گناہ کر کر کے اللہ کی نافرمانی کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ آتے ہیں مذہب کی طرف اور کسی اناڑی سے ملتے ہیں تو وہ اس کو کہتا ہے تو بہت گناہ گار ہے، تیری تو بخشش ہی کوئی نہیں، تیری تربیت نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو آخری سانس ہے نا، آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آخری سانس تک کھلا ہے، اور کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہو اپنے بارے میں کہ میری اب تربیت نہیں ہو سکتی، میں انسان نہیں بن سکتا، میری اصلاح نہیں ہو سکتی، یا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو العطاء اسکندری فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو آیت ہے نا، یہ اس آیت کا انکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قادر ہوں کل شیء پر، اور یہ اللہ کو عاجز سمجھتا ہے۔
انسانیت کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ انسان کو موت سے تھوڑی دیر پہلے مہلت ملی توبہ کر گیا وہ. اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی, اللہ نے معاف کر دیا اس کو. اس لیے کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا کیوں حرام ہے؟ یعنی بدگمانی رکھنا کسی کے لیے کیوں حرام ہے؟ ممکن ہے اسے توبہ کر دی ہو سکتا ہے توبہ کر دی اس نے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو ہمت بڑھائیے, مایوس نہ کیجیے کسی کو, مایوس نہ کیجیے. اور یہ جو لا تحزن, اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا, میں اللہ ساتھ ہوں تمہارے. اور جن کے ساتھ اللہ ہو جائیں. اب دیکھیں نا, آپ نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ, حج, کسی عمل پہ ہوتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن صبر کا جو مضمون بیان کیا نا, تو وہاں فرمایا ان اللہ مع الصابرین, میں ساتھ ہوں. صوفیان کی کتابوں میں تو میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے اس کو, کہ اللہ کو اگر تلاش کرنا ہو نا تو ٹوٹے دلوں میں دیکھو. اللہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں, جن پر حالات آئے, پریشانیاں آئیں, آزمائشیں آئیں, دکھ آئے, ابتلا آئے, غم آئے, اور انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سمجھ کر پی لیا. اللہ کی طرف سے حالات سمجھے. اور اللہ رب العالمین بعض اوقات اپنی توحید کے امتحان ان چیزوں سے لیتے ہیں کہ بندہ کہاں کھڑا ہے. اس لیے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ پر کوئی حال آیا نا, آپ نے اپنی خالہ کو, پھپھی کو, ماسی کو, چاچی کو, مامی کو دشمن بنا دیا تو اس نے جادو کیا ہوا ہم پر, اور وہ اپنی جگہ غمگین بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں وہ سوچتی ہے اس نے مجھ پر کچھ کیا ہوا ہے. سارے اپنی اپنی جگہ پر مریض ہیں, اور ایک کو دشمن بنا رہا ہے, دوسرا دوسرے کو بنا رہا ہے. اور پتہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے امتحان لے رہا ہے اور اسی میں اس کو پاس اور فیل کرنا ہے, پاس اور فیل کرنا ہے اس کو. اب پاس اور فیل ہونے کا وقت ہے اس کا سارا, اور اس نے ان چیزوں کو کسی اور طرف لے گیا. یاد رکھیں, ہر چیز کے وقت مقرر ہے. میں دعا کر سکتا ہوں, التجا کر سکتا ہوں, علاج کر سکتا ہوں, سبب تلاش کر سکتا ہوں, لیکن میں اگر سبب پر مدار رکھوں گا گمراہ ہو جاؤں گا. تو میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں, حالات بھی ٹھیک ہے سارے, مجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے سبب پر مدار کرنا, یہ گمراہ ہونے کی بڑی علامت ہے. اور سبب کا انکار کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور جی کیا ضرورت ہے کمائی کرنے کی, کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی, کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ اللہ جو ہے یہ سبب کا انکار ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے, لیکن اسباب سے جوڑنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اس میں مدار نہ کرنا. تقسیم دیکھو نا, یہ روڈ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, روڑی والا, کتنا سخت کام ہوتا ہے. اور ان کا جو ایکسین ہوتا ہے, ورسیئر ہوتا ہے, وہ ایک ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ گاڑی سے اترتا بھی نہیں ہے, بس ایسے دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, وہ لاکھوں لے جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ میں نے کس نے زیادہ کیا ہے نا, زیادہ اس کو ملتے, اس نے 1000 ہی کمایا. ان کھاتوں میں نہ پڑیں آپ, اللہ کے حوالے ہو جائیں. اور جو شخص اس عقیدے پہ آ جاتا ہے نا, بہت آرام سے رہتا ہے وہ. اور یہ ہمارے ہاں جو ذکر مراقبہ کی جو تلقین ہوتی ہے کہ آپ ذکر کرو, مراقبہ کرو, اس کا مقصود اصل یہی ہے کہ جب دل میں اللہ آ جائے, اللہ آ جائے تو اللہ کا زہر نکل جائے اللہ سے, اور اللہ کی ذات پہ یقین مستحکم ہو جائے. اور جب اللہ کی ذات پہ یقین مستحکم ہو گیا, سارے کام سیدھے ہو گئے, سارے کام ٹھیک ہیں. پھر
وگرنہ یقین ٹھیک نہیں، ایمان ٹھیک نہیں، تو ہمارے اعمال کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح کنویں کے اندر کتا گرا ہوا ہے، بلی گری ہوئی ہے، آپ ڈول نکال کر تو اس کو پاک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کتے کو نہ نکالیں۔ اس لیے بالکل اپنے زاویہ نگاہ کو ٹھیک کر لو۔ یہ جو بزرگ بیان میں اکثر کہتے ہیں نا، جو ہوا اللہ نے کیا، جو ہو رہا اللہ کریں گے، جو ہوگا اللہ، اب تک بھی ہوا یہ بھی اللہ نے کیا، آئندہ بھی اللہ ہی کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عاجز کا قادر کے سامنے کو مجال ہے؟ عاجز قادر کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، مخلوق خالق کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو سب سے اچھی صورت یہی ہے کہ یہ اسی کے حوالے ہو جائے، بس اسی کے حوالے رہے بس، اور جب اللہ کے حوالے ہوگا تو سارے مسئلے سیدھے ہیں پھر۔ اور جہاں عقل دوڑائے گا نا، عقل دوڑائے گا، اور میں بھی کچھ کرتا ہوں، کر پھر، تو اس سے پہلے بڑے بڑے سیانے آئے تھے، انہوں نے بڑی دوڑیں لگائی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے اللہ اللہ کر، جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا، دل سے اللہ اللہ کر، بس اس کی مشیت نے پورا ہونا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کئی سارے معاملات میں نا بندے کی تربیت آہستہ آہستہ اللہ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اپنے مزاج کے خلاف واقعات پر بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور تبھی پریشانی ہوتی ہے، انسان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی جدائی پر روئے نا، سیدنا ابراہیم کی جدائی پر رو رہے تھے، غمگین تھے بہت۔ ایک صحابی فرماتے، حضور آپ بھی روتے ہیں آج؟ آپ بھی روتے ہو؟ آپ فرمانے لگے، میں رونے سے تو منع نہیں کرتا، میں پیٹنے سے منع کرتا ہوں، چلانے سے منع کرتا ہوں، یہ تو تبھی غم ہے نا۔ میرے ساتھ ایسے کچھ واقعات پیش آئے ذاتی طور پر، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے نا آدمی جتنا بڑا بزرگ ہو جائے نا، پیر ہو جائے، جب کبھی تنہا بیٹھتا نا، اپنے سے بچھڑے ہوئے بہن بھائی جن کے ساتھ وقت گزرا ہوتا ہے، وہ جب یاد آتے ہیں نا، ہل جاتا ہے آدمی، جگہ سے ہل جاتا ہے۔ ایسی کئی ساری چیزیں میرے ساتھ پیش آئیں، تو تربیت کیسے ہوتی ہے۔ میں ایک دن کسی بات پہ بہت زیادہ پریشان تھا، طبی طور پر، بھائیوں کے بچے، ان کے مسائل، معاملات، اور کافی ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر اب چھوٹوں کو سمجھائے آدمی، تو اگر کبھی کوئی زبان لڑکھڑا جائے تو وہ بچے سوچتے ہیں ہمارے والدین نہیں ہیں، اس لیے شاید ایسا کر رہے ہیں۔ جتنی اچھی بھی نیت ہو نا، یتیموں کے جذبات بہت عجیب سے ہوتے ہیں۔ میں پریشان بیٹھا ہوں، وہ میرا یہ بھتیجا نے، اس کا باپ، میرا بڑا تعلق تھا ان سے، بھائی کے علاوہ بڑی بہت قربت تھی ہماری، اس کی بھی حس کام کرتی ہے، مجھے آ کے کہتا ہے کیوں پریشان ہو، اور اس کے بعد کہتا ہے آپ کا بھائی میں نے تو نہیں مارا، کیا پریشان ہو، حالانکہ اس سے کوئی بات میں نے نہیں کی۔ کہتا ہے آپ کا بھائی میں نے مارا، کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے کہا میرا بھائی تھا، تمہارا کیا لگتا تھا؟ یہ بات ہماری آئی گئی ہو گئی۔ اسی دوران ایک گاڑی کھڑی ہوئی، ایک آدمی اندر آیا، مجھے کہتا ہے کہ یہ بھائی کو لایا ہوں جی دم کرنے کے لیے، اس کو کینسر ہے، اور اس کا سارا منہ کھایا ہوا، خوف کی وجہ سے تصور نہ کریں اس کو دیکھنے کا۔
میں نے اس کو دم کر کے رخصت کیا تو وہ اندر آیا، بھائی مجھے کہتا ہے پیر صاحب کو ایسا وظیفہ ہے کہ خدا اس میرے بھائی کو مارے، اللہ اس کو مار دے۔ وہ تو گیا پر میری دماغ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا خدا نہ خواستہ جتنا یہ بھائی سے تنگ ہے اور جن حادثوں میں میرے بھائی فوت ہوئے، خدا نہ خواستہ اگر وہ قومے میں چلے جاتے اور ایسا وقت آ جائے کہ بندہ بھائی کی موت کی دعائیں کرے، خدا مار اس کو۔ میں نے کہا وظیفہ تو نہیں کہتا جی، فیکٹری میں آپ کو پتہ تنخواہ بھی بہت تھوڑی ہے، نہ اس کا علاج ہوتا ہے، نہ مرتا ہے نہ بچتا ہے، میں بہت پریشان ہوں اس سے، گھر بچے اپنے کوارٹر تنگ ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بہت کمال شعر یاد آیا، کون سہ سکتا تھا حیات جاویداں کی سختیاں، کون سہ سکتا تھا حیات جاویداں کی سختیاں، یوں سمجھیں کون سہ سکتا تھا حیات جاویداں کی تلخیاں، کون سہ سکتا تھا حیات جاویداں کی تلخیاں، موت کا زندگی پر کتنا بڑا احسان ہے، موت کا زندگی پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اس وقت دادا بھی زندہ ہوتا، پر دادا بھی زندہ ہوتا، ایک ہی رولا کھڑا ہوتا، ایک کہتا تو سنبھال، دوسرا کہتا تو سنبھال، تو موت بھی آ کر احسان کرتی ہے، پھر موت بھی احسان کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ اللہ کی جو مشیت ہے نا، اللہ حکیم ذات ہے، غم دکھ پریشانیاں آدمی پہ آتی ہیں، رو لیتا ہے چپ ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے پھر روتا ہے چپ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے نا وہ حکیم ہے، اس ذات نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اللہ کو خود پتہ ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو مضمون عرض کیا نا، اس مضمون کو ہر وقت سوچا کریں، یہ ہزار غموں سے نکالتا ہے آدمی کو، ساری پریشانیوں سے نکال دیتا ہے آدمی کو۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب متظلم العالی فرمانے لگے کہ میں اپنے والد کی وفات پر بہت پریشان تھا، بہت زیادہ غمگین تھا، بہت زیادہ غمگین تھا، تو صدمہ میرے اندر سے نہ جائے، تو میں نے اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ انہوں نے دو باتیں فرمائی، ایک بات لکھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا، اور دوسری بات فرمائی کہ غیر اختیاری امور میں بندے کا اس قدر پریشان رہنا قابل اصلاح ہے۔ اب یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ غیر اختیاری امور میں بندے کا زیادہ پریشان ہونا قابل اصلاح ہے، کہ یہ اللہ کی تقدیر، اللہ کی مشیت، موت، یہ وقت تو لکھے ہوئے سارے، اللہ کے حوالے ہو جاؤ، یار میں نہیں مرنا ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، مریں گے سارے۔ اب صدمہ ہے، پریشان بھی ہوتا ہے آدمی، غمگین بھی ہوتا ہے، روتا بھی ہے، لیکن گلے شکوے تو نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، میں باپ کے مرنے پہ کیا شکر ادا کروں؟ انہوں نے فرمایا حضرت یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آگے سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرو کہ تم اس سائز میں یتیم نہیں ہوئے، جب تمہارا یہ سائز تھا نا، اب یتیم کیسے پلتے ہیں، پھر وہ کن کن حالات سے گزرتے ہیں، کیا کیا پریشانیاں دیکھتے ہیں وہ۔ تم اس پہ شکر ادا کرو کہ جب تمہارا باپ فوت ہوا ہے تم صاحب اولاد ہو، تم مفتی ہو، عالم ہو، اور اس حال میں ہوتا کہ تمہاری تربیت والا ہی کوئی نہ ہوتا۔ اللہ والے کیسے دور کی رکھ کے بات کرتے ہیں، ہاں جی؟ یہ مضمون آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو لا تحزن ان اللہ معنا، بس جب غم آگے پکڑیں، پریشانیاں پکڑیں، دکھ ستائیں،
حالات زیر و زبر ہوں تو اس آیت کو دل میں کہو۔ اللہ کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، میں اللہ تیرے ساتھ ہوں۔ کیوں پریشان ہے تو؟ میں جو تیرے ساتھ ہوں، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہی سبق انبیاء کا تھا۔ چخا میں حضرت ابراہیم، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں خود آئے یا اللہ نے بھیجا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ کہ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو نہیں پتا کہ ابراہیم کس حال میں اس وقت؟ جب اللہ کو پتہ ہے تو مجھے چھوڑ دو، خدا جانے میں جانوں، پھر اللہ جانے میں جانوں۔ اللہ نے اپنی شان سے اس آگ کو گلزار بنایا یا نہیں بنایا؟ موسیٰ کو دریا سے نکلنے کے راستے دیے کہ نہیں دیے؟ موسیٰ انٹرپرائزر جا کے ذرا، موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے راستہ دیا یا نہیں دیا؟ جی دیا کہ نہیں دیا تھا؟ یہ کس قدرت سے ہوا یہ سارا کچھ؟ اللہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں ذرا، ہم بدلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھائیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت میں جو ابھی دیکھ رہا ہوں نا، ہمارے اکثر کے قلوب اولاد سے پریشان ہیں، اکثر کے دلوں پر نا اولاد کا غم ٹھہرا ہوا ہے۔ بچیوں کا کیا ہوگا میری، بچوں کا کیا ہوگا میرے، ان کے رشتے کیسے ہوں گے، یہ پڑھیں گے کیسے، ان کا فیوچر کیسا ہوگا؟ فیوچر کہتے ہیں نا، فیوچر کا کیا ہوگا ان کا؟ ہمارا فیوچر بھی بنتے بنتے بن ہی گیا، ان کا بھی اللہ بنا دے گا، ان کا بھی اللہ بنا دے گا۔ آپ یقین کریں، ایک باپ کے 4-5 بیٹے، 4-5 بیٹے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی سائنسدان بنا، اور ایک کو سوسائٹی نے، ماحول نے خراب کیا، وہ اپنے ایک درزی دوست کے ساتھ کالج یونیورسٹی جانے کے بجائے درزی کے ساتھ بیٹھ گیا، عبداللہ نام تھا اس کا، درزی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب باپ سے یونیورسٹی کے لیے پیسے لے جاتا، کالج کے لیے پیسے لے جاتا، نہ کالج کا منہ بھی نہیں دیکھا اس نے، وہ دن کو درزی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، درزی کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ درزی بن گیا۔ عرصے کے بعد باپ نے کہا پتہ نہیں ابھی اس کی ڈگریاں ساری پوری ہو گئی ہیں، تعلیم، اور کسی نے کہا جی اس کو کیا پتہ، یہ تو درزی ہے، کاج کرتا ہے دن کو۔ باپ کو بہت صدمہ ہوا، باپ کو بہت صدمہ ہوا کہ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، اور یہ درزی بن گیا۔ اب یقین کریں، یہ اخبار، اسلام اخبار میں تفصیلی رپورٹ آئی تھی عبداللہ کے حالات پر۔ جب وہ مرا نا، اس کی 68 فیکٹریاں تھیں گارمنٹس کی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے 4000 مدارس کو وہ سپورٹ کرتا تھا۔ اس کی زکوٰۃ، خیرات اور اس کے جو تعاون تھا نا، 4000 مدارس میں لاکھوں طالب علم، لاکھوں طالب علم۔ وہ درزی بن گیا، اس کو کام سمجھ آ گیا، اس نے کپڑے کا کام شروع کر دیا، کاروبار میں اللہ نے اتنی وسعت دے دی۔ اب انجینئر کیا کمائے گا؟ 2 لاکھ کما لے گا مہینے کا، کیا خیال ہے؟ سائنسدان کتنا کمائے گا؟ اسکول ماسٹر کتنا کمائے گا؟ اتنا لکھا پڑھا پیسہ ہوتا ہے سارا۔ تو وہ باپ جو غمگین تھا نا کہ یہ بیٹا کہاں سے کھائے گا، یہ تو درزی ہے، حقارت سے نہ دیکھ، حقارت سے نہ دیکھ اہل طوفان اہل ساحل کو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں سمندر میں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ علی پریشان ہے، ہمارے پاس پاکستان میں ایک آدمی نے نیزہ دور مار کے نا کروڑپتی ہو گیا راتوں رات۔
پاکستان بھی بہت عجیب ملک ہے. اچھا وہ سوٹا مارا ہے نا اس نے, سوٹا ہی ہے نا. کو پوچھو اسے کیوں اتنے پیسے دیے کہ سوٹا دور پھینکا اس نے. تو ایک بچہ عالمی قرآن کے مقابلے میں جیت کے آیا, پتہ ہی نہیں کسی کو. اس قوم کی بدنصیبی کی کیا انتہا ہے. قرآن کا مقابلہ ایک بچے نے جیتا ایران سے, ساری دنیا میں پاکستان کا پہلا نمبر آیا. بچہ منصرے کا اتنا کہ میرے پاس آیا ادھر. تو انہی دنوں میں ایک آدمی نے سوٹا مار کر راتوں رات اربپتی ہو گیا. تو دنیا یہ ہے. اچھا دنیا یہ چیز ہے, ایک چوکا مارا چھکا مارا ورلڈ کپ, پیسہ ہی پیسہ. نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیات الدنیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تقسیم کیا یہ سارا کچھ. اور جو تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں خوش رہتے ہیں, جو تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ کیا کہتے ہو, امریکہ انگلینڈ جانے والے کتنے خوش ہوتے ہیں نا جی. آئے ہائے, میرا تو پہلے سے ہی مغرب سے دل کھٹا تھا. کھٹا سمجھتے ہیں دل کو, چاہت کے باوجود میرا دل نہیں کرتا جانے کا. ویزے بھی لوگ بھیجتے ہیں, کہتے ہیں آؤ آؤ. اب یقین کریں, میں وہ اپنے دوست حافظ ثناء اللہ کا برٹش پاسپورٹ سعودیہ سے میں لے کر آیا, اس کے میت خانے سے, مردہ خانے سے اس اپنے ساتھی کا پاسپورٹ میں نے وصول کیا, جس پاسپورٹ کے لیے دنیا پاگل ہو کے پھرتی ہے, اور اس کو ہم حرم میں دفن کر کے آ گئے. میں نے کہا یہ ہے دنیا ساری. انگلینڈ سے لوگ فون کرتے ہیں, بہت بے روزگاری ہے جی, پریشان ہیں. میں نے کہا وہ ادھر آ کے پوچھو ہمارے پاکستانیوں سے, ادھر آ کے پوچھو. جنت جانے میں بھی اتنا خوش نہیں ہے جو اتنے انگلینڈ جانے پہ خوش ہیں. جنت کی بات کرو نا کسی سے, کہتے ہو کہ مر کے دیکھیں گے. یہ ہے دنیا. اور اللہ رب العالمین نے وہاں بھی جو لوگ تنگ ہیں تو تنگ ہیں. آپ یقین کریں کہ میرا ایک دوست آسٹریلیا سے, اس نے مجھے فون کیا آدھا گھنٹہ کال کی, اور مجھے پتہ بار بار کیا کہتا ہے, حضرت جس سے پاگل نہیں ہوتا نہیں, خدا کا واسطہ کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرے آسٹریلیا آنے کا, کبھی اس کو مشورہ نہ دیں. یہ تقریر نہیں کرتے جیسے, کوئی آدمی آسٹریلیا آنا چاہے اس کو مشورہ نہ دیں بالکل. میری بہت بے غیرتی کی زندگی ہے یہاں پر. سسرال نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے, کچھ کام نہیں ہے ادھر. وہاں آزادی تھی, وہاں کینٹ سے کبھی پنڈی چلے جاتے, کبھی اسلام آباد, کبھی اٹک, کبھی لاہور. نہ یہاں سے نہیں نکل سکتے کہیں بھی. اور میں اس زندگی پہ خوش تھا. میں نے کہا ادھر آ کے دیکھنا ہمارے جوانوں کو, لوگ اپنے آپ کو مرزا ہی لکھوا کے جا رہے ہیں, کافر لکھوا کے جا رہے ہیں کہ مجھے پناہ مل جائے کس طریقے سے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, تنگدستیاں دور فرما, قرض مرض دور فرما, علت ذلت سے بچا. اے اللہ اس سارے مجمع کو اپنا خاص بندوں میں شامل فرما, سب کو اپنا مقرب بنا, اپنا مقرب ولی بنا, اپنی قربت نصیب فرما, اپنا تعلق خاص نصیب فرما. جتنی زندگی ہم سب کی باقی اللہ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ, مرتے وقت ایمان نصیب فرما, اعمال والی زندگی نصیب فرما, حیا والی زندگی نصیب فرما, پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جتنا وقت ہمارا باقی رہ گیا اے اللہ اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اندر سے بدگمانی کو دور فرما, غصے کو دور فرما, لالچ کو دور فرما, ہرس کو دور فرما. آپس کے تعلقات کو محض اللہ اپنی رضا کے لیے رکھنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے مردوں کو, عورتوں کو, سب کو ایمان اور حیا نصیب فرما. اللہ ایمان اور حیا نصیب فرما. ہماری بچیوں کو اللہ شرم پردہ نصیب فرما, حیا نصیب فرما. بچوں کے مقدر اچھے فرما.
اولاد کے دکھوں سے، اولاد کے غموں سے بچا، اولاد کی آزمائشوں سے بچا۔ اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی خیر سے پوری فرما، آخرت کے مسائل بھی حل فرما۔ اللہ دنیا بھی ہماری پریشانیوں سے بچا، آخرت کو بھی اللہ بچا، قبر کی وحشت سے بھی اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ قبر کی وحشت سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما، اپنی ذات عالی کا صحیح یقین نصیب فرما۔ اللہ صحیح یقین نصیب فرما، اللہ اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے دوست پریشان ہیں، غمگین ہیں، دعاؤں کا لکھا ہے، کہا ہے، ہم سے دعا کی امید رکھی ہے، اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے کل ہم نے اپنی اس مسجد کی تعمیر اور توسیع کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندی شروع کی اور جلد اس پہ کام شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ حضرات کی اطلاع کے لیے کہ ہمارے اجتماع کے موقع پر ہمارا وضو خانہ واش روم یہ بہت تنگ تھا رش کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آج پہلی فرصت میں سہیل بھائی آج لے کر آئے تھے اس آرکیٹیکٹ کو بھی، تو ہم وضو خانے کا کام کر رہے ہیں، وضو خانے کا کام کر رہے ہیں، یعنی وضو کی ٹوٹیاں بڑھا رہے ہیں اور واش روم بڑھا رہے ہیں، یعنی اس کا کام 1-2 دن میں شروع کرنے لگے ہیں، 1-2 دن میں یہ کام شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ آرکیٹیکٹ آج آیا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا مشورہ ہوا بھی معلوم ہو جائے گا، تو یہ کام ہم انشاءاللہ آج کرنے لگے ہیں 1-2 دن تک۔ تو اس میں ہمارا پروگرام ہے کوئی واش روم 30 بنیں گے، 30 اور 120 کے لگ بھگ وضو کی ٹوٹیاں، اس کا نقشہ تبدیل کر رہے ہیں۔ اب طلباء کی بھی کثرت ہے، طلباء بھی ہے ماشاءاللہ، اور اجتماع میں بھی جمعے میں بھی رش ہوتا ہے تو جگہ تنگ پڑ گئی ہے، تو اس سلسلے میں جو ساتھی وضو خانے کے کام میں اس مد کو ہم نے متعین کیا ہے پہلے، باقی تو کام بہت تفصیلی کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس سے اس کو توفیق دے گا وہ اپنے ساتھ ہوتا رہے گا، کیونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ چندہ مانگنے کا کوئی روایتی مزاج بالکل نہیں ہے، اور ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں بالکل، اور کسی فرد کو مخاطب کر کے چندہ مانگنے کی ترتیب بھی ہماری نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ساتھی اس وضو کے کام میں حصہ لینا چاہیں نا تو وہ بر وقت آگاہ کریں، وہ بر وقت آگاہ کریں۔ ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سود کے پیسے جو ہیں، سود والے پیسے، ان کا کیا کرے آدمی؟ سود کا پیسہ باتھ روموں میں لگتا ہے، اچھا سود کا پیسہ واش روم میں لگتا ہے، سود کا پیسہ وضو خانے میں نہیں لگتا، یہاں وضو کرتے ہیں نا اس جگہ نہیں لگتا، اس پیسے کے ساتھ واش روم کی سیٹیں آئیں گی، واش روم کی سیٹیں آ سکتی ہیں، واش روم کے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ اس میں آ سکتی ہیں۔ باقی وضو کے حوالے سے میں نے کل کسی سے بات کی تو آج مجھے ایک ساتھی نے یہ پوچھا تھا تو یہ مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا کہ اب وہ سود کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بینکوں والے ایسے بھی ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کو رفع عامہ کے کام میں لگائے، اور اگر کسی کو دینا بھی ہو تو بغیر ثواب کی نیت سے دے دے، کسی ضرورت مند کو دینے ہوں تو سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت سے دے دے، اور اس کو بتائے نا کہ یہ سود ہے، سود والے پیسے ہیں۔ تو اس کی ایک اچھی شکل یہ ہے کہ یہ جو انگریزی سیٹیں ہوتی ہیں نا واش روم کی، یہ سیٹیں لے لے اور واش روم کے جو متعلق کام ہوتے ہیں وہ کرائے، یعنی اس پیسے کا یہی مصرف ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے رہا، تو یہ ہم وضو خانے کا کام شروع کر رہے ہیں، تعاون آیا بھی تو بھی نہ بھی آیا تو کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کام ہم 1-2 دن میں شروع کرنے لگے ہیں، تو آپ اپنے احباب کو بھی متوجہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام ہونے لگا ہے، اور یہ وضو کا کام ہے، بڑا اہم کام ہے یہ، اور بہت فضیلت والا کام ہے۔ علماء جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے بھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام المساجد، اس میں چندہ مانگنے کی ضابطہ بیان کیا ہے۔ حضرت کے متعلق ایک خاتون تھی، اس نے کہہ رکھا تھا کہ حضرت جب کوئی دینی کام، کوئی چندے کی ضرورت ہو تو مجھے کام سے پہلے آگاہ کیا کریں۔ تو حضرت نے اس خاتون کو خط لکھا کہ ہم خانقاہ کے اندر ایک تالاب تعمیر کر رہے ہیں، ایک حوض تعمیر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد تعمیر ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ تعمیر ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے تو آپ کو افسوس ہو کہ فقراء کے لیے وضو کی جگہ بن رہی تھی تو میں نے اس میں ایسا کیوں نہ لیا۔
میں نے اس میں حصہ کیوں نہ لیا؟ تو بات سمجھیو کتنی اچھی بات کی۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، اس کی رسید مجھے بھیج دیں۔ حضرت نے پیسوں سمیت رسید بھیج دی، پیسے بھی تمہارے ہو گئے، رسید بھی تمہاری ہو گئی۔ میں یہ رسیدیں تمہیں 1000 بنا کر دوں، اگر تمہیں میرے ایمان پر اعتماد نہیں ہے، مجھ پر اعتماد نہیں ہے، تو پھر یہ کام آپ کو بدگمانی پیدا ہوگی، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی بدگمانی کرے، اور بدگمانی کا گناہ بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ پیسے مجھے نہ دیں، ایسی جگہ دیں جہاں پہ اس طرح کی ضرورت ہو۔ بات سمجھ گئے نا میری؟ یہ حضرت نے اصلاحاً یہ باتیں 2-4 لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تعمیر ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ تعمیر ہو گئی ہے اور ہم اس میں کیوں شامل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ بس جلدی اس کے کھاڑ پہ چھاڑ شروع کر رہے ہیں، بس اللہ سے آپ لوگ دعا بھی کریں، اور جن ساتھیوں کو کچھ تجربہ ہے، ایکسپیرینس سمجھتے ہیں نا، ان کے بعد سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ذرا مشورہ دیں ہمیں، مشورہ سمجھتے ہیں نا؟ اور یہ لوگ وہی مشورہ دے سکتے ہیں جن کو مسجدوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اب یہ ہماری جگہ ہے، اس جگہ پر آپ مشورہ دیں کہ ہماری ضرورت بھی اچھی پوری ہو جائے اور جگہ بھی بچ جائے، اور کام کیسے ہو۔ جس آدمی کو سمجھ ہو نا، تو وہ کھانے کے بعد، دعا کے بعد مجھ سے مل لیں، اور ہم اس پہ مشورہ کریں گے تاکہ وہ اپنی رائے دے دے کہ آپ اس کام کو اسے کریں۔ پھر ہم اپنے آرکیٹیکٹ کو یہ بتائیں کہ بھائی اس کو اس طرح ڈیزائن کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ درخواست میں نے اس لیے کی ہے کہ کئی مسجدوں والے اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا غلطی ہوئی ہے، کیا غلطی ہوئی ہے۔ اب ہمیں کچھ تعمیرات کا یہ کام کرنے کے بعد ایسا تجربہ ہوا ہے نا، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں یہاں پر، اور اگلی تعمیرات میں وہ غلطیاں نہیں کریں گے ہم۔ پھر شوق ہوتا ہے نا، میں ابھی جس مسجد میں بھی جاتا ہوں نا، میں اس کی کھڑکیاں بھی چیک کرتا ہوں، اس کی محراب بھی دیکھتا ہوں کہ ہم آگے جب کام کریں گے تو ایسا کریں گے، اور کون سا کام کہاں اچھا ہوا ہے اس کو نقل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ پیسے جب لگیں تو ایک دفعہ لگیں اور صحیح لگ جائیں۔ اب اس وقت ہم نے واش روم 12 بنائے تھے، میں سمجھتا تھا بہت زیادہ ہیں، اب 100-150 طالب علم ہیں، ان کی بھی صبح لائن لگی ہوتی ہے، ٹوٹیوں میں رش ہوتا ہے۔ پھر اجتماع کے دوران میں نے دیکھا کہ کافی ساری مسئلہ تھا، دقت پیش آ رہی تھی۔ اس کام کے فوری بعد مسجد کا اور یہ ہال کا کام تو انشاءاللہ بڑا پروجیکٹ ہے، اللہ کریں گے۔ اس کے فوری بعد اس طرح ہماری اجتماع میں مستورات کی تعداد بہت تھی۔ مستورات کا کام انشاءاللہ جگہ ہمارے پاس ہے، اس کی کچھ توڑ پھوڑ کر کے مستورات کے لیے الگ سے پورا ایک ہال تعمیر کرنے کا ارادہ ہے کہ اس کو بھی ہم کیسے مکمل کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ تقاضے تھے جن پر میں نے بات کر دی ہے، اللہ کے حوالے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ اس کے اسباب مہیا کر دیں گے۔ ربنا تقبل منا